بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جس طرح آپ نے سوال کیا، امپورٹنٹ ایشوز ہے۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ ڈرون سٹرائک کے بعد کیا ہوا، اور ڈرون سٹرائک کے بعد جو کیمپین شروع ہوئی اسی پہ بات کریں گے۔ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہے کابل میں، اس کو طلب کیا گیا ہے اور اس کو ڈیمارش کیا گیا ہے، اس کو ڈسپلیجر جو ہے افغان حکومت نے شو کیا، اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ جو کل سے خبریں آ رہی ہیں اور جس میں حافظ گل بہادر صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں کافی کیجولٹی ہوئی ہے ننگرہار میں اور خوست میں۔ اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے، ایک افغان پالیسی اور ایک طالبان پالیسی۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ افغانستان کے لیے پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کے دو پالیسیز ہونی چاہیے، ایک افغان پالیسی ہو اور ایک طالبان پالیسی ہو۔ کس طرح افغانوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے، کس طرح طالبان کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے جو کہ حکومت ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ پہلے آتے آپ نے جو بات کی کہ کل نظامانی صاحب کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور اس کو ڈیمارش کیا، مطلب ہے کہ ڈسپلیجر شو کیا گیا کہ یہ پاکستان نے جو اٹیک کیے، حالانکہ ابھی تک پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہ پاکستان نے کیے ہیں یا خود جو کیونکہ اس وقت ٹی ٹی پی کے پاس بھی ڈرونز ہے، حافظ گل بہادر کے پاس بھی ڈرون ہے، مطلب ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس بھی ڈرون ہے۔ اور یہ ایک ایسے موقع پہ ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، اور دونوں ایسی جگہوں پہ ہوئے ہیں جہاں پہ دونوں لڑ رہے ہیں، مطلب ہے کہ ننگرہار میں اور خوست میں، اور دونوں میں اٹیک بھی، ڈرون اٹیک بھی خوست میں ہوا ہے اور ننگرہار میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا ری ایکشن نہیں آیا ہے، پاکستان نے ڈینائی بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان نے کیے ہوں گے، کبھی تک ڈینائی نہیں کیا۔ اگر بتا دیتے، افغان گورنمنٹ کو بتا دیتے کہ یار ہم نے نہیں کیا ہے، تو اٹ از نو نیڈ کہ آپ ہمارے سفیر کو کیا ڈسپلیجر دیں گے۔ لیکن جب کل نظامانی صاحب کو بلایا ہے اور اس کو ڈیمارش کیا ہے، مطلب ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک لیٹر ہوتا ہے جس کو لیٹر آف ڈسپلیجر یا ڈیمارش کہتے ہیں، کہ کنسرن افغان حکومت نے کہا ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ پرووکیشن ہے، آپ لوگوں نے بارڈر کو کراس کیا ہے اور اپنے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے۔ ان کے مطابق 3 جو ہے وہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 7 جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا ہے، لیکن ساتھ ہی انٹرسٹنگلی جو سوشل میڈیا پہ یا ان کی میڈیا پہ جو بلکہ ایک ان کا ایک بڑی مطلب رسپانسبل اس کی ایک فجواک نیوز ایجنسی ہے، اس پہ بھی یہ خبر چلی ہے، حالانکہ یہی بچوں کی خبر جو ہے 1 سال پہلے اسی ہی ایجنسی نے جو ہے چلائی تھی کہ یہ غزنی میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے، مطلب ہے کہ وہی 6 بچے ہیں، 2 تصویریں ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی۔ تو یہ اس ایک تو کریڈیبلٹی وہ ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں، حقیقت بتانی چاہیے۔ اگر ٹیررسٹ مرے ہیں تو بتا دو کہ یا ٹی ٹی پی مرے ہیں، لیکن اگر نہیں تو آپ کیوں ضروری ہے کہ آپ بچوں کو سیل کریں کہ وہی بچے جو 1 سال پہلے غزنی میں، وہی بچے ہر وقت جو واقعہ ہو جاتا ہے ان کو جو آپ وہ کرتے تھے، اس سے کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا، کنفرم ہو گیا کہ افغان طالبان کو یہ اندازہ ہے، بلکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پاکستان نے کی ہے۔ بلکہ کل تو میں یہاں تک میرا اپنا جو ہنچ ہے وہ تو یہی ہے کہ they might have been informed، پاکستان نے کہا ہوگا کہ ہم کر رہے ہیں، جو کہ حکومتیں کرتی ہے۔ بعض اوقات انڈیا پاکستان ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ یار اسی سیکٹر پہ ہم فائر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آرمیز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، اور یہ آپ کسی ریٹائرڈ جنرل سے پوچھے تو آپ کو بتائے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، وہی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ڈسپلیجر جو شو کیا گیا ہے، تو یہ کیجولٹی ابھی تک ان کی طرف سے 3 کیجولٹی دونوں جگہوں پہ اور 7 جو ہے، لیکن ان کو دکھانا چاہیے کہ یہ گھر ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نعیم صاحب یا دوسرا جو صاحب ہے یہ ان کا ہے اور یہ بے گناہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ہٹ کیا ہے تو پاکستان کو کیجولٹی فگرز کے ساتھ پھر سامنے آنا چاہیے، پاکستان یہ کنفرم کرے کہ ہاں ہم نے جو ہٹ کیا ہے یہ ہم نے ٹیررسٹ یا شدت پسند یا ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا ہے۔ تو پاکستان نے بھی خاموشی اختیار کی ہے کیجولٹیز کے حوالے سے، افغانستان نے بھی تو ایوی ایک بائی دا وے جسے کہتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑائی جو ہے حافظ گل بہادر صاحب اور مفتی نور ولی صاحب
کے درمیان جو ان کے گروپس کے درمیان جو لڑائی ہے وہ چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ لڑائی کے، دیکھیں اگر آپ اس میں ایک خط آیا ہے جو حافظ گل بہادر صاحب نے مفتی نور ولی صاحب کو لکھا ہے، یعنی یہ جو تحریک غزوہ ہند اس کا جو ہے میرے خیال میں نام جو حافظ گل بہادر صاحب کی تنظیم ہے، انہوں نے TTP کے امیر اس پہ الزام لگایا ہے کہ آپ پیسوں کے لیے میرے خلاف لڑ رہے ہیں اور آپ پاکستان فوج جو ہے آپ کے ساتھ ہے، اور مطلب اس پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ سازش کر رہے ہیں اور اسلام کا مقدس نام استعمال کر کے جو ہے، جس طرح ان کا پاکستان فوج کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اسی انداز میں کہا ہے کہ آپ ان سے پیسے لے کے اور ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ تو ان کا ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے TTP نے، ذرا میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ TTP نے ان کو پہلے کہا تھا کہ یہ 2 ایریاز جو ہے نا خوست اور ننگرہار، یہ ہمیں چھوڑ دے۔ تو ظاہری بات ہے حافظ گل بہادر صاحب اس وقت جو ہے وہ از رائڈنگ آن اے ہارس، وہ تو خود جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک ایک سپریٹ گروپ سمجھتا ہے اور ایک پاورفل گروپ سمجھتا ہے، اس نے انکار کیا ہے۔ تو اس میں اس دوران یہ لڑائی ہوئی، لیکن اصل لڑائی جو ہے وہ ٹرپ وار جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ پیسے، ظاہری بات ہے جب 2 گروپ ہو گئے، پہلے تو TTP کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک گروپ ہے تو باہر سے پیسے آ رہے ہیں، جتنے آ رہے ہیں وہ ایک گروپ میں جا رہے ہیں، پھر وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 گروپ ہو گئے ہیں، حافظ گل بہادر صاحب علیحدہ ہے اور مفتی نور ولی صاحب علیحدہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو باہر سے اگر کوئی انڈیا ہیلپ کر رہا ہے، افغان حکومت ہیلپ کر رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ جو انسرجنسیز ہوتی ہے فورن فنڈنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب وہ دونوں کو 100 روپیز آ رہے تھے، 100 روپیز یا 1000 روپیز، پہلے تو سارے 1000 جانے تھے مفتی نور ولی صاحب کی اس میں خزانے میں، اب جو ہے ان میں سے 400 یا 500 حافظ گل بہادر صاحب کے پاس جانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے بنیادی، پھر یہ ہے کہ جس ایریا میں وہ لڑ رہے تھے وہی وزیرستان ہے، اور اوپر جو ہے ننگرہار کے ساتھ وہی باجوڑ اور مومند اور یہ جو خیبر ایجنسی ہے جو ہمارا خیبر ضلع ہے، تو ایریا بھی ہے، پیسے بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو اکٹھے ہو کے تو یہ ایک دوسرے کے ابھی یہ آگے اگر افغان طالبان نے انٹروین نہ کیا، کیونکہ دیکھیں پہلے بھی جب بھی ان کے درمیان گروپس کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہے تو افغان طالبان نے ان کے درمیان بات چیت کی ہے۔ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ ان کے ایک اہم کمانڈر ہے افغان طالبان کے، وہ درمیان میں آ گئے ہیں ان کو سٹاپ کرنے کے لیے۔ کل ایک خبر آئی تھی لیکن وہ خبر پھر بعد میں پتہ نہیں کیوں وہ ختم ہو گئی، لیکن ایک خبر آئی تھی کہ تو ابھی اگر افغان طالبان نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہ کی تو یہ آگے کی طرف جائے گی، آگے بڑھے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آلریڈی ان لوگوں نے وہ پروسیس شروع کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں، بلکہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ان کے لیے اپنی قوت جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ دیکھیں یہ بنیادی سوال ہے کہ افغان پالیسی کے حوالے سے، پہلے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی ہے ہی نہیں، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پالیسی ہے ہی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے 2 سپریٹ پالیسیز بنائے، ایک افغان پالیسی، پاکستان افغان پالیسی، اس کا ڈاکومنٹس علیحدہ ہو، ایک پاکستان افغان طالبان پالیسی، اس کا ڈاکومنٹ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی دیکھیں یہی طالبان جو پاکستان میں تھے، پاکستان سے گئے، پاکستان سے تحریک شروع کی، پاکستان نے ان کی مدد کی، خواہ وہ امریکہ کی مرضی سے کی یا پیسے امریکہ کے تھے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ امریکہ پیسہ دیتا تھا اور یہ سارا سلسلہ وہ چلتا رہتا تھا۔ تو وہ تو کوآپریٹ نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ TTP کے حوالے سے، حالانکہ ان کے اچھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اوورآل جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب نہیں کر رہے ہیں، پاکستان بلیڈ کر رہا ہے، پاکستان سے خون بہہ رہا ہے، تو یہ چیز اب پاکستان کو مزید طالبان کے ساتھ اس ایشو کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے، یہ میرا مشورہ یہ ہوگا۔ پاکستان کو چاہیے کہ اسٹاپ کرے، اسٹاپ ٹاکنگ ٹو طالبان آن دس ایشو، بس اسے ڈسکس ہی نہیں کرے، جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ڈسکس کیوں کرتے، ٹھیک ہے۔ افغان پالیسی، طالبان پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ان ایشوز کو آپ انٹرنیشنل فورم پہ لے جائیں، چین آپ کے ساتھ ہے، ترکی آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے، یورپ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے جائے کیجیے گا۔ اور ان کی جتنی لاشیں ادھر، جس طرح پرسوں 53 لاشیں جو ہے نا سمبازا والی دے دی، اور اس طرح خوست وغیرہ، اس میں اسی طرح جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ریڈ کراس کے ذریعے دیا کرے، کیا جاؤ یار ریڈ کراس کرتے پلیز ٹیک دیز باڈیز ٹو افغانستان، لے جاؤ ان کو جن کے گھر میں، تاکہ وہ عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دے،
ٹھیک ہے، یہ ان کو بس تاکہ دنیا کو دکھائے، ان کا اصل چہرہ دکھائے کہ یہ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ، اور پھر چین بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ان کو پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے، لو لیول آفیشل جو ہے نا ٹریڈ کے حوالے سے، ٹرانزٹ کے حوالے سے یہ بات چیت جاری رکھے، لیکن یہ ہائی لیول جہاں پہ ان کو پروجیکشن ملتی ہے کہ دیکھیں وہ اسلام آباد میں بھی ہے، وہ قطر میں بھی ہے، وہ دوحہ میں بھی ہے، یہ بیجنگ میں، اور اس سے نہ ڈریں کہ طالبان کہاں جائے، یورپین یونین میں جائے، امریکہ میں جائے، جہاں جائے بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ایک افغان پالیسی ہونی چاہیے۔ اس افغان پالیسی کا فائدہ ہوگا طالبان کو، لیکن ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ افغان عوام اور پاکستان عوام کو ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے فرصت میں آپ تجارت کو سیاست سے علیحدہ کریں، ٹریڈ کو سیاست اور سیکیورٹی سے علیحدہ کرے۔ ہماری کابل کے ساتھ تعلقات جیسے بھی ہو، لیکن ہماری طرف سے جو ہے ٹریڈ پہ کوئی پابندی نہ لگی، ٹرانزٹ پہ کوئی پابندی نہ لگے۔ نمبر 1 یہ پہلی بات ہے کہ ٹریڈ کو، ٹرانزٹ کو جتنا بھی بائی لیٹرل ہے اس کو سیاست اور اس سے تاکہ افغان عوام کل کے اپنا تجارت کرے۔ 1 2 ویزا ریجیم جو ہے نا پالیسی، اس میں تھوڑا سا افغان عوام کے لیے، مطلب یہ چھوڑ دے طالبان کے لیے، ان کے کہنے پہ کسی کو ویزا نہ دے، کیونکہ یہ سارے سفارشی ویزے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ افغان عوام کے لیے جو بیمار ہے، جو ایلڈرلی ہے، جن کے مسائل ہے، ان کے لیے ویزا آسانی پیدا کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایک کارڈ دے دے، 10 دن کا کارڈ ہے، یہ لے لے، 10 دن بعد واپس آنا ہے آپ نے۔ ایک اسپیشل ویزا ریجیم کو بھی، یہ ویزا سٹیمپ وغیرہ کو ختم کرے۔ بارڈر پہ آ رہا ہے، بندے کے ساتھ ویلٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کتنے دنوں کے لے جانا ہے، پشاور جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے، یہ لے لو، لیکن 10 دن کے بعد اگر یہ ایکسپائر ہو گیا اور آپ واپس نہیں آئے تو یو ول بی جیل فار 6 منتھ۔ مطلب ہے کہ کوئی اس طرح ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ یہ کنٹیکٹ رہے۔ اور اسی طرح جو افغان ادر پولیٹیشنز ہیں، مطلب یہ ہے کہ حامد کرزئی صاحب، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، نادرن الائنس، صدرن الائنس، جتنے بھی ہے، یا جو مختلف پی ڈی پی اے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک رابطہ رکھے۔ یہ نہ کرے کہ صرف ایک ہی بات، کہ صرف افغانستان میں ہم نے ایک گروپ کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں، ساروں کے لیے پاکستان اہم ہے، پاکستان کے لیے سب اہم ہے۔ افغان عوام سے جو بھی بلانگ کرتا ہے، خواہ وہ تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، ترکمن ہے، پختون ہے، دیمک ہے، بلوچ ہے، عرب ہے، جو بھی ہے، وہ پاکستان کے لیے ہمیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 پالیسیز ہونی چاہیے، ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے۔ افغان عوام کو افغان طالبان سے علیحدہ ہینڈل کرنا پڑے گا، علیحدہ ڈیل کرنا پڑے گا۔ کابل کو افغانستان سے، اب کابل کے ساتھ آپ اپنا اسلام آباد ہینڈل کریں، لیکن پیپل ٹو پیپل جو ہے اس کو جتنا آسان ہو سکتے، تب جا کے میں کہتا ہوں کہ یہ کرمنی بھی کم ہو سکتی ہے، اور طالبان کے خلاف انٹرنلی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ وائی یو آر سینڈنگ دیز افغان۔ دیکھیں یار، یہ بھی زیادتی ہے۔ 50 باڈیز جو ہے افغان نوجوانوں کی، وہ کس کے لیے مر رہے ہیں؟ ابھی تو امن آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نوکری کرے، کوئی پیسے کمائے، کوئی باہر جائے، کوئی ہنر سیکھے، لیکن ابھی آ کے وہ ٹی ٹی پی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی خود نہیں لڑ رہی ہے، مطلب ہے کہ ٹوٹل 60 بندوں کو مارا تھا بارڈر پہ، اس میں 53-54 جو تھے وہ افغان تھے۔ سو دس از دا ریشو۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس پہ آپ پاکستان کو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، بیانڈ دا اسٹیٹڈ جو پوزیشنز ہیں نا، اس کو تھوڑا سا، اس سے تھوڑا سا آگے جانا ہو۔